بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ناظرین گرامی قدر، سیرت حسن حسین رضی اللہ عنہما سیریز میں آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق، کردار، آپ کا تقوی، للہیت اور دیگر خوبیاں ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ اور اسوہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ آپ کا اخلاق کیا تھا، آپ کا کردار کیا تھا، تاکہ اس کی روشنی میں ہم چلیں اور خانوادہ رسالت ایسے رہنمائی حاصل کریں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عبادت گزار انسان تھے۔ ہر انسان دنیا کے اندر عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، عبادت اور بندگی ہی اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسان کتنی زیادہ خوبیاں اپنے اندر کیوں نہ رکھتا ہو، کتنی زیادہ کامیابیاں اس نے کیوں نہ حاصل کر لیا ہو، لیکن اگر وہ عبادت میں پیچھے ہے، بندگی میں پیچھے ہے، اللہ سے اس کا تعلق کمزور ہے، دین پر عمل کرنے میں وہ سستی اور غفلت کا شکار ہے، تو سمجھ لیجئے اس کی ساری خوبیاں بیکار ہیں اور وہ اپنے مقصد تخلیق سے نابلد ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت گزار تھے، اللہ سے آپ نے اپنا تعلق قائم کیا ہوا تھا اور اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارتے تھے، خشیت ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ ابن سعد کا قول ہے کہ ما رأیت اخوف من الحسن بن علی و عمر بن عبد العزیز کأن النار لم تخلق الا لہما۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ میں نے حسن ابن علی اور عمر ابن عبد العزیز سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں اور اپنا جو ہے تاثر بیان کر رہے ہیں کہ میں نے جو دیکھا ہے، میں نے جو چیزیں ان کے تعلق سے میں نے جو محسوس کی ہیں، وہ یہ کہ یہ اللہ سے بڑے ڈرنے والے لوگ تھے، بہت زیادہ خوف خدا ان کو لاحق تھا، اور ان کو دیکھ کر کے اللہ کے ڈرنے کے انداز کو اور خوف خدا کے انداز کو دیکھ کر کے ایسا لگتا تھا کہ گویا کہ جہنم ان کے لیے ہی پیدا کی گئی ہے، جہنم ان کے لیے پیدا کی گئی ہے، اسی سے بچنے کے لیے، اس کے عذاب، اس کے شعلوں اور اس کی اذیتوں سے بچنے کے لیے یہ دنیا کے اندر جو ہے لگے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد گزار تھے۔ قیام اللیل یا تہجد یہ ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ بہت تیرے لوگ پوری زندگی گزر جاتی ہے، وہ فرائض کو ادا کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عبادت کا حق ادا کر لیا۔ بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی نیند کو خراب کر کے اور رات کے آخری پہر میں اٹھتے ہیں اور قیام اللیل کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور ایمان کی بلندی یہ ہے، خوف خدا کا عروج یہ ہے، اور اللہ کے بندگی کا کمال یہ ہے کہ انسان تہجد ادا کرے، قیام اللیل کرے، رات کو اٹھ کر کے اللہ کو یاد کرے۔ یقیناً جس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، جس کے اندر اللہ کی محبت کا سمندر موجزن ہوتا ہے، وہ اس سے غافل نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب وحی آنی شروع ہوئی تو پہلے ہی مرحلے میں نبی سے کیا کہا گیا؟ قم اللیل الا قلیلا،
راتوں کو اٹھ کر کے آپ قیام کریں، آپ قیام اللیل کریں، تہجد پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، تو تہجد یہ مومن کا خاصہ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے غافل نہیں تھے، آپ نے شروع سے ہی تہجد کا اہتمام اپنی زندگی میں کیا تھا۔ آپ رات کے پہلے پہر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر قیام کرتے تھے، تہجد کا اہتمام کرتے تھے۔ اس طرح سے انہوں نے اپنی دینی زندگی کو آباد کیا ہوا تھا۔ رات کے پہلے پہر میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رات کے آخری پہر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں جو نواس رسول تھے یا سرداران، یا دونوں جو سرداران جنت تھے، سرداران جو ہے جوانان جنت تھے، ان دونوں نے تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد اشراق کی نماز تک عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور اس کی بڑی فضیلت بھی بتلائی گئی ہے احادیث کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ تعالی، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور اللہ کا ذکر کرتا ہوا بیٹھا رہے اپنی جگہ پر یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھے، تو اس کا یہ عمل حج و عمرہ کے پورے ثواب کے برابر ہو جاتا ہے۔ یعنی آدمی حج و عمرے کے ثواب کو پا لیتا ہے جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے اور اس کی پابندی کرو، اس کا وہ اہتمام کرے، اور پھر وہ اشراق تک اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے اور اللہ کی عبادت میں لگا رہے، ذکر میں لگا رہے، تو اس کا بہت زیادہ ثواب بتلایا گیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ملائکہ الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ ما لم یحدث۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرشتے اس شخص پر دعا کرتے ہیں، فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو اپنی جا نماز پر، جہاں اس نے نماز ادا کی وہاں بیٹھ جاتا ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، اور اس وقت تک بیٹھا رہتا ہے جب تک کہ حدث نہ ہو جائے، وضو نہ ٹوٹ جائے۔ تو ایسا شخص جو عبادت کا اس درجہ اہتمام کرتا ہے کہ لگا رہتا ہے نماز کے بعد بھی اذکار میں، نوافل میں، تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دعا میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ تو انہیں بخش دے، اے اللہ تو ان کے اوپر رحم فرما۔ یہ فضیلت جو حاصل تھی ایسے لوگوں کے لیے جو اشراق تک فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں ذکر کرتے ہوئے، تو یہ چھوٹی فضیلت نہیں تھی، بہت بڑی فضیلت تھی، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا اہتمام اپنی زندگی میں پوری زندگی کرتے رہے۔ اس طرح سے آپ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے تھے، اور پھر اشراق کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ جاتے تھے ازواج مطہرات کے پاس، اور وہاں ان سے ملنے، ان کی خیر خیریت پوچھنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، شرف المؤمن صلاتہ باللیل وعزہ استغناؤہ عما فی ایدی الناس، مومن کا شرف یہ ہے کہ وہ رات کو نماز پڑھے، رات کو قیام کرے، اور اس کی عزت یہ ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے یعنی مال، اس سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لے، اس سے اپنے آپ کو بے رغبت کر لے۔ یہ مومن کا شرف ہے، رات کو نماز پڑھنا اور لوگوں کے مال سے اپنے آپ کو لا تعلق کر لینا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کی بیان کی ہوئی ان احادیث کے اوپر، ان تعلیمات کے اوپر عمل پیرا تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تذکرہ نگاروں نے یہ بھی لکھا کہ آپ نے کئی بار پیدل حج کیا ہے، کئی بار آپ پیدل حج کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، اور بعض لوگوں نے لکھا کہ 25 بار آپ نے پیدل حج کیا۔ اندازہ کیجئے، مکے سے لے کر کے، مدینے سے لے کر کے مکہ تک آپ پیدل جاتے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کتنی بار آپ نے پیدل حج کیا، اور کس قدر آپ نے اس کے لیے محنت اور مشقت کی، اور کتنی تکلیفوں کو، کتنی پریشانیوں کو آپ نے جھیلا۔
لوگوں نے پوچھا کہ کیوں آپ پیدل حج کر رہے ہو، کیوں آپ اتنی مشقت اٹھا رہے ہو، کیوں آپ اتنی تکلیفیں جھیل رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ غلام جب آقا کے پاس جائے اسے پیدل ہی جانا چاہیے، اسے پیدل ہی، یہ آپ کا کمال تقویٰ تھا، یہ آپ کی خشیت تھی، یہ اللہ سے والہانہ تعلق کا انداز تھا کہ آپ مشقت اٹھا کر کے پیدل حج کے لیے جاتے تھے۔ تو یہ آپ کا جو ہے آپ کی عبادت گزاری تھی، یہ آپ کا تقویٰ اور آپ کی للہیت تھی، اور دین سے آپ کا یہ لگاؤ تھا کہ اس طرح سے عبادت کا معاملہ آپ کی زندگی میں بڑا ہی اعلیٰ و عرفہ تھا۔ وہ ہمارے لیے نصیحت کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے وہ رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور حقیقت میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ان جو ہے مثالوں کو، ان حوالوں کو، ان نمونوں کو دیکھ کر کے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل بیت سے محبت کرنے کی، اور ان کی زندگی کے تعلیم، ان کے زندگی کے اسوے پر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔